اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ پینک ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اور پھر یہ بتایا کہ اس کے علامات کیا ہیں۔ اب آج ہم بات کریں گے وجوہات کیا ہیں، کیونکہ جو بھی میرے پاس پینک ڈس آرڈر کے ساتھ آتا ہے وہ کہتا ہے لیکن یہ مجھے ہوا کیوں ہے۔ تو دیکھیے، کچھ تو اس کے حیاتیاتی عوامل ہوتے ہیں جن کو ہم بایولوجیکل کازز کہتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے انگزائٹی پرون ہوتے ہیں، جو جلدی خوف میں آ جاتے ہیں یا ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جینز بھی بعض دفعہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جینز اور فیملی ہسٹری، یعنی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ جینز کی وجہ سے یا فیملی کے اندر اور لوگ کو بھی یہ تکلیف ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں جب میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو، اس میں بھی دو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، دو کیمیکل ہوتے ہیں دماغ میں، نیورو ٹرانسمیٹرز، یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک سیروٹونین ہے اور دوسرا گابا ہے۔ یہ دونوں نیورو ٹرانسمیٹرز زیادہ جب ان کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پینک ڈس آرڈر ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار دیکھو، یہ بھی ایک دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس کے اندر کچھ کیمیکلز کا رول ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی، سیروٹونین کو اور گابا کو ٹھیک کرنے کی۔ اس کے بغیر تم لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ اس کے نفسیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ نفسیاتی عوامل میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جسمانی کیفیت پہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، مجھے ہر روز واش روم جانا پڑتا ہے یا 2 دن کے بعد جانا پڑتا ہے، ان کو اس سے نہیں ہوتا کہ میرا دل کیوں تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ وہ چاہیں گے کہ بار بار ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوں گے یا بار بار نبض دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، یعنی کہ ان میں تھوڑا سا اپنے جسم کی طرف توجہ دینے کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ہمارا جسم کنکریٹ کا تو بنا ہوا نہیں ہے، ہمارے جسم میں تو ہر وقت اربوں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم بعض دفعہ اس طرح سوچیں گے، ہر چیز کے اوپر ہماری توجہ رہے گی، تو پھر ہم جلدی سمجھیں گے، جلدی ہم انگزائٹی یا خوف کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کیٹاسٹرافک تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی دل تھوڑا تیزی سے دھڑکنا، اور ہم نے کہا کہ یہ تو میں مرنے والا ہوں، یہ تو دل کا دورہ ہے۔ میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ دیکھو، دل تو دھڑکنے کے لیے ہے نا، اور اگر تیز چلو جب بھی تو تیز دھڑکتا ہے، اگر ایکسرسائز کرو تب بھی تو تیز دھڑکتا ہے، غصہ آئے تب بھی تو تیز دھڑکتا ہے۔ تو تم اس میں کیوں پریشان ہو کہ میرا دل کیوں دھڑک رہا ہے تیزی سے؟ یہ بہت سے عام آپ کے اعلیٰ حالات میں، جو ہمارے روزمرہ کے حالات میں بھی ہمارے جسم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ان کو ہم نے ایک دم کیٹاسٹرافک نہ سوچے، نہیں یہ تو کوئی میرے ساتھ کوئی بڑی بیماری ہونے والی ہے، مجھے یہ جان لیوا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹاسٹرافک تھنکنگ۔ تو ایک اس کی نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، پھر اس کی کچھ سماجی حالات بھی کرتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں فرض کریں وہ آدمی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، مالی پریشانیوں کی وجہ سے، کوئی اور اس کے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، یا اس کو کوئی غم ہے، یا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا اس کے اطراف میں، جیسے کسی کا اچانک انتقال ہوا جو اس نے آخری لمحات اس کی گود میں تھا، یا کوئی گھر کے اندر ہی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں عوامل، جن کو ہم کہیں گے کہ سماجی عوامل جو ہوتے ہیں یا ماحولیاتی عوامل، یہ بھی آپ کے پینک ڈس آرڈر کا باعث بن سکتے ہیں۔ بعض دفعہ خاندانی دباؤ ہوتا ہے اور ایک مسلسل ذہنی دباؤ چل رہا ہوتا ہے، اور اچانک کوئی بات ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اچانک کسی واقعے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں پینک ڈس آرڈر کو ٹریگر کرتی ہیں، اور وہ بھی میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے بہت سے لوگوں کو جب ٹینشن ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں، یا چائے زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، یا کافی زیادہ پیتے ہیں چونکہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں
آپ کی بیماری کو پینک ڈس آرڈر پیدا کر سکتی ہیں۔ کچھ ڈرگس ہیں جو اسٹریٹ ڈرگس آپ ان کو کہہ لیں، بعض دفعہ چرس پیتے کے ساتھ ہی یا کوئی دوسری چیزیں جو ہیں نشے آور چیزیں، وہ بھی اچانک آپ کے اندر پینک ڈس آرڈر کریٹ کر سکتی ہیں، اور ایک دفعہ یہ پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے اندر اس کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور بار بار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نیند نہیں آتی، یہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، جیسے پہلے تو آپ کو پینک ڈس آرڈر نہیں تھا، لیکن جب سے آپ کی اینجیوپلاسٹی ہوئی، آپ کا ایک دفعہ آپ کو کچھ پتہ چلا کہ شاید بہت ہی معمولی کوئی دل کی تکلیف ہے، تو اس کے بعد آپ کو اچانک پینک ڈس آرڈر بار بار ہونا شروع ہو گئے، چونکہ آپ کو یہ لگنے لگا کہ یہ میرا کوئی دل کا دورہ ہے۔ چند دوائیاں بھی اس کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے بعض دوائیں بڑی عام سی ہیں، جیسے آپ نزلے زکام کی دوائی کھاتے ہیں، یا بعض دفعہ جیسے آپ انہیلر وینٹولین کا یوز کریں، تو یہ جو انہیلرز ہوتے ہیں، جو عام حالات میں جو ہم دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بعض دفعہ پینک ڈس آرڈر کی طرح کی کنڈیشن پیدا کر سکتی ہیں ان لوگوں میں جس میں یہ لوگ پہلے ہی ولنریبل یا ہوتے ہیں، جن کو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ ٹریگر کر دیتی ہیں۔ اس کے اندر ایک سائیکل سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں بڑے مریضوں کو ضرور سمجھاتا ہوں، اور وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا جو خوف کا نظام ہے یہ جنم لیتا ہے ایک ذہن کے اندر چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں ایمگڈلا اور ہائپوتھیلیمس۔ تو ایمگڈلا جو ہوتا ہے وہاں پہ ساری سینسیشنز جاتی ہیں، تو اگر آپ کا دل تھوڑی سی تیزی سے دھڑکا یا عام حالات میں کسی وقت بھی دھڑکا، تو آپ کا ایمگڈلا اچانک یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو بہت خوف میں کوئی یہ کسی حادثے کا شکار ہونے والا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اور وہ اس کو ایک بیماری سمجھ کے ایک خوف کی علامت کے طور پہ ڈیل کرتا ہے۔ ہائپوتھیلیمس کو فوراً پتہ چلتا ہے، اور آپ کا وہی اعصابی نظام جس کو ہم سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، جو خوف کا نظام ہے، یہ اچانک حرکت میں آ جاتا ہے۔ یعنی آگ لگی نہیں ہے، لیکن فائر بریگیڈ نے اپنا کام شروع کر دیا، اس کو لگا کہ آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ جو ایک پورا سائیکل ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو سامنے تو کوئی خوف کی وجہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں، جیسے دل کا تیزی سے دھڑکنا اور یہ ساری تبدیلیاں۔ جب یہ ہوتا ہے اور سامنے کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہوتی، تو آپ لامحالہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ذہنی اس کو آپ کسی جسمانی بیماری سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو میری خوف کی کیفیت کسی وجہ سے ہے، اور جب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو جو کیمیکل آپ کا ایمگڈلا اور ہائپوتھیلیمس نے ریلیز کیا تھا، جس نے تھوڑی دیر میں خود بخود ختم ہو جانا تھا، لیکن آپ کے یہ سوچنے کی وجہ سے کہ میں مرنے والا ہوں، دل کا دورہ ہے، فالج کا اٹیک ہے، بے ہوش ہو جاؤں گا، دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ ساری چیزیں آپ میں اور خوف پیدا کر دیتی ہیں، اور وہی کیمیکل جو تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوا تھا اور شاید ٹھیک ہو جاتا، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر ایک یہ وشیس سائیکل ہم کہتے ہیں، یعنی لگاتار ایک سائیکل سا کے ریئیکٹ ہو جاتا ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری پینک ڈس آرڈر کی بیماری ہے، وہ اس کے کچھ حیاتیاتی عوامل ہوتے ہیں، کچھ اس کے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں، کچھ اس کے سماجی عوامل اور ماحولیاتی عوامل ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں اس کو ٹریگر کرتی ہیں۔